میرا تو فیوریٹ کنٹری ہے. ایون اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ, ہر کسی کا ہوتا ہے نا کہ آپ یار میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں, یا میں ایل ایس اے جانا چاہتا ہوں, یا میں لنڈن جانا چاہتا ہوں, تو میں تو لکھنؤ دیکھنا چاہتا ہوں. مزہ آیا. تو یہ ملک ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بنا. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور الگ اپنا ایک تشخص اور الگ وہاں پہ ان کو ایک ہوم لینڈ چاہیے تھا جس کے لیے بنایا گیا. تو سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت برے صغیر میں یعنی ہندوستان میں اس وقت تو اتنی بڑی تعداد جو مسلمانوں کی تھی وہ تو وہیں پر رہ گئی. شہباز شریف صاحب جو تھے, پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ٹرکی کے جو زلزلہ آیا ہے اس کے بعد فوراً وہاں پہ قطر جانے کی کوشش کی, لیکن ان کو منع کر دیا گیا. لیکن جو قطری امیر ہیں ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ آئیں. وہ کیوں آئیں؟ کیونکہ وہ بہت ہزاروں موبائل ہومز لے کے جا رہے تھے. ویلنٹائن ڈے اسپیشل کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج ہم محبت کا خاص پیغام بھیجیں گے آئی ایم ایف والوں کو. آئی لو آئی ایم ایف. جس کے بعد صورتحال اور زیادہ خراب ہو چکی ہے اور آٹے کا بحران پھر شدت اختیار کر رہا ہے. دوسری کئی اشیاء کی قلت بھی برقرار ہے اور جو دستیاب ہیں ان کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہوئے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی یہ چلا اور آپ کے کیلکولیشنز غلط ہیں اور فیمن کنڈیشنز ادھر آئیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو پلیز ہم انڈیا کو دشمن کی نگاہ سے نہیں, ہم اس کو استاد کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ انڈیا نے کن چیزوں پر اجاگر کیا. انسٹیٹیوٹ ہر سال لسٹ جاری کرتا ہے, رینکنگ جاری کرتا ہے ایشیا کی جو ہے طاقتور کنٹریز کی. اب آپ کو پتا ہے جو ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے وہ امریکہ, چین اور جاپان کے بعد چوتھے نمبر پر آیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ 15ویں رینک پر ہے اور انڈیا چوتھے رینک پر. مطلب ہمارے دونوں ملک ایک ساتھ ساتھ ہیں. بارڈر لگتا ہے, ہمیں ماں جائے کہا جاتا ہے, ہمسائے کہا جاتا ہے, لیکن انڈیا چوتھے رینک پر اور پاکستان 15ویں رینک پر. اتنا بڑا فرق کیوں؟ اور جہاں تک کمپیریزن کی بات ہے تو انڈیا سے بنتا ہی نہیں ہے کمپیریزن. اس کا ریزن یہ ہے کہ مارشل لاء نہیں لگا. 35 سال تک آپ کو پتا ہے کہ کس نے حکومت کی ہے. اچھا, یہ سولوشن ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے, پہلے یہ بتائیں کیا انڈیا اس رینک کو ڈیزرو کرتا تھا؟ انڈیا اس سے اوپر رینک کو ڈیزرو کرتا ہے, 4تھ کو نہیں, بلکہ میرا خیال ہے کہ 3rd کو تو ایٹ لیسٹ 3rd پہ تو آنا چاہیے اس کو پراپر طریقے سے. تو اور اس کا ہے بھی آئی ٹی جس طریقے سے سنبھال رہے ہیں, اور باہر جتنے بھی ویسٹرن کلچر کے جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کو پتہ ہے کہ انڈیا وہ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, ایستھیٹک بھی ملے گا, انٹلیکٹ بھی ملے گا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیسی تڑکا بھی ملے گا. تو بن کے ایک نئی چیز آتی ہے کہ جو پھر انسان کو جو ہے وہ مسالے آپ دیکھ لیں خاص طور پہ, تو آئی تھنک کہ وہ تو اچھا 3rd رینک ڈیزرو کرتا ہے. اچھا, ہم نے ہمیشہ ایک مطلب انڈیا پاکستان, انڈیا ورسز پاکستان ایک موازنہ رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب شاید ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ موازنہ بھی کیا جائے, کیونکہ انڈیا کہاں سے کہاں پہنچی. اور آپ پاکستان کے حالات دیکھیں, ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے جو پاکستان میں اس وقت موجود نہ ہو یا پاکستان اس کرائسس سے نہ گزر رہا ہو. اور جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی تو میرا تو فیوریٹ کنٹری ہے. ایون اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ, ہر کسی کا ہوتا ہے نا کہ آپ یار میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں, یا میں ایل ایس اے جانا چاہتا ہوں, یا میں لنڈن جانا چاہتا ہوں, تو میں تو لکھنؤ دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے تو وہاں کا سب کچھ اور وہیں سے ہیں, تو اس میں ڈر کیا ہے. عفان, آپ کو پتا ہے کہ ہر سال لوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ موسٹ پاورفل کنٹری کی رینکنگ لسٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے. اس دفعہ انہوں نے جو پاورفل کنٹری کی رینکنگ جاری کی ہے اس میں انڈیا چوتھے نمبر پر ہے اور پاکستان 15ویں نمبر پر. کیا کہیں گے اتنا بڑا فرق کیسے آیا؟ فرق سب کے سامنے ہے. مطلب وہی بات ہے نا کہ اس دور میں اگر آپ کو فرق کسی کو نہیں پتا کہ کیوں ہے تو وہ صرف مردم شماری کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. انڈیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, چائنا میں آپ دیکھ لیں کہ طاقت کا سر چشمہ محور کون ہے, اور پاکستان میں طاقت کس کے ہاتھ میں, اور کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے. میڈیا کو چپ لگا دی گئی ہے ہر جگہ. تو جب آپ اپنی جو پرسنل طاقت ہے اس کو اجاگر کریں گے تو ملک تو پھر نیچے جائے گا نا. اب ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈوبنے کے دہانے پر ہے, اور ہر لحاظ سے پاکستان جس طرح پیچھے آ رہا ہے. ایف آئی اے کے جو بے در پہ چھاپے اور یہ ریڈ وغیرہ اور آواز کو دبایا جا رہا ہے, تو اسی طرح یہ تو ہونا ہی تھا. یہ تو کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے میرے لیے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو تھے, پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ٹرکی کے جو زلزلہ آیا ہے اس کے بعد فوراً وہاں پہ قطر جانے کی کوشش کی, لیکن ان کو منع کر دیا گیا. لیکن جو قطری امیر ہیں ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ آئیں.
وہ کیوں آئے؟ کیونکہ وہ بہت ہزاروں موبائل ہومز لے کے جا رہے تھے. اب 36,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے. پاکستان کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر جائیں گے اور اپنی کنڈولنسز کریں گے، یہ وہ سارا کچھ ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا. ہم تو جا رہے تھے اس لیے کہ چلو جائیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی یا جو ہوسٹ کنٹری ہے ان کو یہ بتایا گیا، اور انہوں نے ظاہری بات ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو کہا ہوگا کہ آپ اس وقت نہ آئیں، ایک بڑے سٹل طریقے سے کہا ہوگا کہ نہ آئیں. اب یہ جو کوشچن ہے نا سارے کا سارا، یہ پاکستان کو بڑا ہانٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ ہانٹ یہ کر رہا ہے کہ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے یہ اسلامک بردرلی نیشنز ہیں، اور لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ جس طرح ہم ماضی میں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گاٹی پا کے رکھنا، پینگ پا کے رکھنا. ٹھیک ہے جی. پینگ پا کے چولتے رہنا، مزے لیندے رہنا، شاید ہم ویسے بھی ایسے کر سکتے ہیں. آج کے دور میں جو نیشن سٹیٹس ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ آپ انہیں کیا آفر کرتے ہیں. جس طرح ہم دوسرے ملکوں کو جا کے دیکھتے ہیں نا اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم ان سے اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دیں گے یا ان کے پاس کیا ہے ہمیں دینے کو. اسی طرح دوسرے ممالک بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے پاکستان جو ہے یہ بھی کیا دے رہا ہے. اب پاکستان کی جب وہ انٹرنل سٹوریز دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان کے جو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہے، جب انہوں نے اپنا آفس چھوڑا تو پوری کی پوری 6 لاکھ فوج جو کہ بڑی طاقتور فوج ہے، جو کہ جس نے ملٹری آپریشنز کی ہے، جس نے دہشت گردوں سے لڑائی کی، جس نے سیاست میں انوالومنٹ رکھی، جس نے حکومتیں گرائیں اور جس نے حکومتیں بنائیں، جس نے وزیر اعظم بنائے، جس نے وزیر اعظم گرائے. وہ ایک ریپوٹیشنل کرائسس سے ملک کے اندر گزر رہی ہے، اور اس کی ساری کی ساری ریپوٹیشن جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے